السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آزاد مہر اور آپ آزاد مہر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو ہم کامیاب کس طرح کر سکتے ہیں، کن اصولوں کے تحت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زندگی کے 3 اصول ہیں جن کے ساتھ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 اصول کون سے ہیں؟ آئے ہم ان کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا ہے۔ اب 3 اصول زندگی کی میں بتا رہا تھا آپ کو۔ اب 3 اصول زندگی کی کون سے ہیں؟ ایک بوڑھا شخص تھا جو سفر کرتے جا رہا تھا، اس کو رات رہنا تھا، کہیں بیسٹے کرنی تھی رات۔ وہ جا رہا تھا، اسے رستے میں ایک بھلا انسان مل گیا۔ کسان نے اسے کہا کہ مجھے رات اسٹے کرنی ہے اور رہنا ہے، تو مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ تو اس بڑے شخص نے کہا چلو یہ تو کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے ساتھ رات جو ہے اسٹے کروا لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جب رستے میں جا رہے تھے تو دونوں نے آپس میں گپ شپ کی، حال احوال کیا، خیریت پوچھی۔ اس بڑے شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میری ایک بھینس ہے جو دودھ دیتی ہے اور جو ہے نا میرا گزارا ہو جاتا ہے اور بس گزارا ہو رہا ہے۔ اور فصل وہاں پہ جو بڑا شخص تھا اس کے ساتھ جو کسان کے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ فصل بھی ہے، زمین بھی ہے، لیکن فصل وہ مزے کی نہیں ہے۔ رات ہوئی، بڑے شخص نے اس کوڑے کو ادھر رہایا اپنے پاس۔ جب رات گزری تو صبح کو دیکھا تو وہ بوڑھا شخص تھا ہی نہیں۔ اس بوڑھے شخص نے کیا کیا کہ رات کو اٹھ کے اس بھینس کو جا کے پہاڑ سے گرا دیا۔ اب بھینس کو پہاڑ سے گرا دیا، صبح کو جیسے وہ بڑا شخص اٹھا، اس نے دیکھا کہ میری بھینس نہیں ہے، تو وہ پریشان سا ہو گیا۔ اور بڑے شخص کو اس بوڑھے کسان کو ڈھونڈنے لگا تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ پریشان حالت میں بیٹھ گیا۔ جب پریشان حالت میں بیٹھ کے وہ سوچنے لگا، سوچنے کے بعد اسے ذہن میں خیال آیا کہ میری تو کھیت ہے، میری تو زمین ہے، میں اگر اس کو کھیلوں گا، اس کو جو ہے نا چلاؤں گا، ہل چلاؤں گا تو وہ مجھے آمدنی دے گی۔ تو اس نے کیا کیا، پھر اس نے زمین کو ہل چلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے ہل چلانا شروع کر دیا تو زمین اس کی اچھی ہوئی، فصل اس کی اچھی ہوئی اور وہ خوشحال بن گیا۔ اب یہ زندگی کا پہلا اصول تھا کہ آپ بھینس کو گرا دو۔ ہم کمفرٹ زون میں، ایک ہی زون میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی بھینس کو گرانا ہے، وہ کمفرٹ زون سے نکلنا ہے۔ جب ہم کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو دوسری اپرچونٹی ہمیں نظر آئے گی۔ جب دوسری اپرچونٹی نظر آئے گی تو ہم اس پہ ورک کریں گے اور ہم جو ہے نا کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ اب زندگی کا دوسرا اصول ہے، زندگی میں مصیبتیں جب بھی آئے نا، مصیبتوں میں اپرچونٹی ڈھونڈنی چاہیے۔ جب بھی مصیبت آئے ہمیں آتی ہے تو ہمیں اپرچونٹی اس میں ڈھونڈنی چاہیے، اس میں رونا نہیں چاہیے، ہمیں اس میں پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ کیوں پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ جب طوفان آتے ہیں، بارش آتی ہے تو باز جو ہے وہ اس میں انجوائے کرتا ہے، وہ اس میں نکل پڑتا ہے، وہ اپنے پروں کو کھولتا ہے اور اسی طوفان کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی طوفان آتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اوپر جاتا ہے، آسمان تک اس کی اڑان ہو جاتی ہے۔ تو زندگی میں اب طوفان جو آتے ہیں ہم اسے اپرچونٹی کیسے بنائیں؟ اس طرح کہ اگر بارش آ رہی ہے تو بارش سے پہلے ہم کوشش کریں کہ چھتری کا بندوبست کریں، چھتری کا بندوبست کریں گے۔ طوفان آنے سے پہلے ہم اپنے کھادے خوراک جو چیزیں ہیں ہمیں کھانی ہے، جو ہمیں استعمال کریں گے روزمرہ کے، ان کا بندوبست کرنا ہے، وہ کر لیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اپرچونٹی کس طرح سے بنانی ہے؟ جب طوفان آتے ہیں تو ہمیں اس میں سے اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے کہ اس طوفان سے ہمیں کیا اپرچونٹی ملے گی اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تو یہ ہمیں ورک کرنی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ طوفان آنے سے پہلے تیاری کرنا۔ ایک بندہ تھا، ایک گاؤں میں گیا، اس کو نوکری کی ضرورت تھی۔ وہ کسان نے اسے پوچھا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ کسان کو کہا کہ مجھے نوکری دے دو۔ کسان نے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب طوفان آئے گا تو میں سکون کے ساتھ سو سکتا ہوں۔ تو کسان کو وہ بات جو ہے عجیب سی لگی، لیکن اس لفظ کی وجہ سے کہ جب طوفان آئے گا تو میں سکون کے ساتھ سو سکتا ہوں، اس نے اس کو نوکری پہ رکھ لیا۔ ہوا یہ کہ کچھ دن کے بعد طوفان آیا، بارش آئی۔ طوفان اور بارش کی وجہ سے اس کسان کی، اس مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ
ہر طرف طوفان ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے جو جانور ہے ان کو اندر کر لوں، اپنی فصل کو اندر کر لوں، نقصان نہ ہو۔ وہ جیسے آیا اس بطخ کو دیکھا تو وہ اس طوفان میں بھی سویا ہوا تھا، اٹھ نہیں رہا تھا، اس کو ہلایا کے اٹھایا کہ بھائی طوفان آیا ہے، اٹھو، ہمارے جانور ہیں وہ ان کو اندر کرنا ہے، فصل کو جو ہے نا محفوظ کرنا ہے۔ تو اس نے کہا آپ آرام سے جا کے سو جائیں، میں نے جانور بھی اندر کر لی ہے اور آپ کی فصل بھی محفوظ کر لی ہے۔ تو تیسری بات کا یہ مطلب تھا کہ طوفان آنے سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم زندگی میں ان 3 چیزوں پہ عمل کریں گے، پہلی پہاڑ ہمیں جو ہے نا بھینس کو پہاڑ سے گرانا ہوگا، دوسری اپرچونٹی جو مصیبت ہے اس کو اپرچونٹی بنانا ہوگا، تیسری طوفان آنے سے پہلے ہم نے ان کی تیاری کرنی ہوگی۔ اگر ہم ان 3 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب زندگی گزاریں گے اور ہم سکسیسفل لائف گزاریں گے، ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔